قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ذات ببرکات کا ذکر کرنا، آپ کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کرنا، یہ بہت بڑی سعادتوں، خوش بختیوں اور خوش نصیبیوں کا باعث ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے، ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ نبیوں کا ذکر کرو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے، ولیوں کا ذکر کرو تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور حضور غوث پاک صرف ولی ہی نہیں بلکہ آپ تو ولی گر ہیں۔ آپ صرف غوث ہی نہیں بلکہ آپ غوث گر ہیں۔ آپ صرف کتب ہی نہیں بلکہ کتب گر ہیں۔ آپ صرف اللہ کے پیارے اور مقبول بندے ہی نہیں بلکہ رب کا فیض رب کے بندوں میں بانٹنے والے ہیں۔ تمام ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح نبیوں میں حضور سید الانبیاء ہیں، اسی طرح حضور غوث پاک ولیوں میں سید الاولیاء ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سیادت، یہ قیادت حضور غوث پاک کو جو عطا فرمائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ گویا حضور غوث پاک کی ذات وہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا فیض روحانی، جسمانی، ظاہری، معنوی، باطنی، سوری، ہر طرح کا فیض حضور غوث پاک کی طرف منتقل ہوا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خطاب نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ گفتگو نہیں کرتے، خطاب نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو اللہ کے ہر ولی کی شان یہی ہے کہ اللہ کا ہر ولی خدا کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ شرح عقید نصفیہ کا عقیدہ ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کی مستند ترین کتاب ہے عقائد کی، شرح عقید نصفیہ۔ عقائد کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، اللہ کا ہر ولی رب کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہوتا ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رب کی کسی ایک صفت کا مظہر نہیں، رب کی کئی صفات کا مظہر ہے۔ الیواقیت والجواہر، حضرت امام عبد الوہاب الشعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں یصل المرء الی اللہ تعالی ویجد اللہ اطاع له، یجد اللہ اطاع له فیما ارادوا ولا تزال العوالم فی قبضته باذن اللہ ویعلم بعلم اللہ ویحکم بحکم اللہ ویخبر عن المغیبات۔ فرما اللہ کا ہر ولی خدا کی صفت کا مظہر ہوتا ہے، فرمایا وہ کائنات کے اندر تصرف کرتا ہے، دراصل اس کے تصرف میں خدا کا تصرف پنہا ہوتا ہے۔ وہ کائنات میں حکم چلاتا ہے، دراصل اس کے حکم میں خدا کا حکم پنہا ہوتا ہے۔ وہ کائنات کے اندر اپنا آرڈر چلاتا ہے، لیکن اس کے آرڈر میں خدا کا آرڈر پنہا ہوتا ہے۔ اذا تقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمع الذی یسمع بی، فکنت یدہ الذی یبطش بہا، فکنت رجلہ الذی یمشی بہا، فکنت بصرہ الذی یبصر بہا۔ فرما اللہ کا ولی جب خدا کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑتا یہ ہے، پر طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے۔ پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلتا یہ ہے، پر طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے۔ ارے آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھتا یہ ہے، پر طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے۔ کان اس کے ہوتے ہیں، سنتا یہ ہے، پر طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے۔ زبان اس کی ہوتی ہے، بولتا یہ ہے، پر طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے۔ فرمایا جب خدا کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے پھر قرب و بعد کے فاصلے مٹ جاتے ہیں، اس کے لیے دور و نزدیک یکساں ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ قریب والے کو دیکھتا ہے ویسے وہ دور والے کو دیکھتا ہے، جیسے قریب والے کی سنتا ہے ویسے وہ دور والے کی سنتا ہے۔ اللہ کا ولی خدا کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے توجہ تاری بولو ذرا محبت میں۔ حضرات گرامی، یہ اللہ نے اپنے ولی کو شان عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تو
بدبختی کی بات ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کا نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا. اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. اللہ رب العزت کی اپنی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے مالا الاعلیٰ کے فرشتوں کی سنتا ہے ویسے تحت الثری میں رہنے والی چیونٹی کی سنتا ہے. اللہ جیسے مالا الاعلیٰ میں رہنے والے فرشتوں کو دیکھتا ہے ویسے تحت الثری میں رہنے والی چیونٹی کو دیکھتا ہے. اللہ کے دیکھنے میں اللہ کے سننے میں کوئی فرق نہیں. یہ رب کی صفت ہے. وہ سمیع بھی ہے وہ بصیر بھی ہے. وہی فرماتا ہے انہ کان سمیعا بصیرا کہ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا بصیر بھی بنایا. تیرا اور میرا دیکھنا اور ہے. اللہ کے ولی کا دیکھنا اللہ کے ولی کا بولنا اور ہے. اللہ کے ولی کا سننا اور ہے. اس لیے فرماتے ہیں علماء کہ رب نے علماء کی دو قسمیں بنائیں. علماء دراصل وہی اولیاء ہیں. اولیاء دراصل وہی علماء ہیں. یہ جو فرق ہم نے کر رکھا ہے نا یہ ہماری خود ساختہ باتیں ہیں. اللہ کا کوئی ولی بغیر علم کے ولی بنتا ہی نہیں. علم جتنا زیادہ ہوتا ہے ولایت اتنا بڑی ہوتی ہے. یہ اہل اصول کا قاعدہ ہے. حضرات گرامی اللہ رب العزت اپنے ولی کو درجات عطا فرماتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب نہیں فرمایا کرتے تھے. قادر الکلامی نہیں تھی. قوت گویائی نہیں تھی. ایک مرتبہ حضور آئے فرمایا بیٹا عبد القادر کلام کیوں نہیں کرتے خطاب کیوں نہیں کرتے. عرض کی نانا جان قادر الکلامی نہیں ہے قوت گویائی نہیں ہے قوت کلام نہیں ہے. میں ایک اجمی ہوں عجم کا رہنے والا ہوں. میں کلام نہیں کر سکتا بیان نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا بیٹا عبد القادر ذرا اپنا منہ کھولو. حضور غوث پاک نے منہ کھولا. سرکار نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا. 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. اور اسی طرح فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری مولا کائنات آئے. آپ نے فرمایا بیٹا عبد القادر منہ کھولو. میں نے منہ کھولا تو حضور مولا کائنات نے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا. فرمایا جب حضور کا لعاب دہن بھی منتقل ہوا مولا کائنات کا لعاب دہن بھی منتقل ہوا. ادھر مدینۃ العلم کا فیض ادھر باب العلم کا فیض ادھر علوم نبوت کے خزانے ادھر علوم ولایت کے خزانے میرے دل میں اترنے کی دیر تھی. فرمایا جب خطاب کرتا تو 50,000 ہزار 70,000 ہزار سامعین میرے خطاب کو سننے والے ہوتے تھے. جب جامع مسجد بغداد کے اندر اعلان ہوتا کہ او لوگوں آؤ غوث اعظم آج خطاب کرنے والے ہیں. لوگ کہتے ہم گھروں میں بیٹھ کر سنتے. ہوائیں آپ کے اعلان کو اٹھا کر ہمارے کنوں تک پہنچا دیتی تھی ہمارے کانوں تک پہنچا دیتی تھی. ہم گھر میں بیٹھ کر سنتے تھے کہ آج غوث اعظم کا خطاب ہونا ہے. 50,000 ہزار بندہ 70,000 ہزار بندہ خطاب سننے کے لیے آتا. فرماتے ہیں پھر خطاب کے اندر وہ درد تھا وہ سوز تھا وہ گداز تھا کہ خطاب سن کر لوگ تاب ہی نہ لا سکتے. کئی لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے کئی لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے. حضور غوث اعظم کے خطاب کا پھر یہ عالم کیوں نہ ہو کہ ادھر مدینۃ العلم کا فیض منتقل ہوا ادھر باب العلم کا فیض منتقل ہوا. حضور نے بھی علوم کے خزانے عطا کر دیے. مولا کائنات نے بھی علوم کے خزانے عطا کر دیے. پھر علم کا فرماتے جب آپ تفسیر کرنے بیٹھتے نا ایک ایک آیت کی 18 تفسیریں کر دیتے. ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے دوست سے کہا یار آؤ چلتے ہیں حضور غوث پاک کی مجلس میں خطاب سن کے آتے ہیں. تو اس نے کہا یار میں تو نحو کا بڑا شیدائی ہوں علم نحو سے مجھے بڑا پیار ہے لہذا میں جو ہے گھر میں بیٹھ کر نحو کا تکرار کر لوں گا علم نحو پڑھ لوں گا. حضور غوث پاک کے پاس جاتے ہیں وہاں تو بس نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ علم نحو کے بارے یا کسی اور فن کے بارے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اس نے کہا یار آج چل تو صحیح آج حضور غوث پاک کا کمال دیکھنا. وہ کہتا ہے خدا کی قسم ہم نے حضور غوث پاک کو نہ کوئی چٹ لکھی نہ کوئی پیغام بھیجا. فرماتے ہیں میں جا کر بیٹھا ہی تھا دل کے اندر میں نے خیال کیا کہ نحو کی بات کب کریں گے. فرمایا حضور غوث پاک جو بات کر رہے تھے اسے روک دی اور نحو کا کلام شروع کر دیا نحو پر کلام شروع کر دی. فرماتے پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد دل میں خیال کیا حضور غوث پاک شعر و ادب پر بھی بولیں گے. فرمایا بس تھوڑی دیر گزری آپ نے وہ کلام روک دیا پھر شعر و ادب پر کلام کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. حضور غوث پاک کے علم کے سمندر بہ رہے تھے. اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا نا. حضرت خضر علیہ السلام وہ ہیں جن کے پاس علم لدنی ہے
جن کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے. علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ کسی درسگاہ میں نہ جائے، اللہ اس کے دل کے اندر علوم کے سمندر موجزن فرما دے. یہ ہوتا ہے علم لدنی. حضرت خضر علم لدنی کے مالک تھے. ایک مرتبہ فضا کے اندر اڑتے ہوئے جا رہے تھے. حضور غوث پاک منبر پر بیٹھے خطاب فرما رہے تھے. آپ ایسے ہی نا فضا کے اندر اٹھ گئے. حضور غوث پاک فضا کے اندر اٹھ گئے اور آپ نے حضرت خضر سے مخاطب ہو کے کہا کیف یا اسرائیلی اسمع کلام محمدی. آپ نے یہ بھی نہیں کہا او حضرت خضر، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا او اسرائیلی، او بنی اسرائیل کے ولی، میں نے سنا ہے تیری بڑی شہرت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا علم ہے، تو بھی بڑی تقریریں کرتا ہے، ذرا ادھر آ، محمدی غلام کا خطاب بھی سنتا جا. غوث اعظم، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. ہم تو غوث اعظم کے در کے منگتے ہیں، کیوں چپ بیٹھے ہو؟ ذرا اونچا بولو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ. فرماتے ہیں میری کتبیت جو ہے نا وہ ایسے نہیں آئی. آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ. فرمایا اگر میری کتبیت کو دیکھنا ہے تو میرے علم کو دیکھو. فرما میں نے علم پڑھا بھی ہے، علم پڑھایا بھی ہے. علم پڑھ پڑھا کر رب نے جب میرا یہ عروج دیکھا، میرا یہ کمال دیکھا، علم پڑھتے پڑھاتے رب نے مجھے وقت کا کتب بنا دیا. کوئی ولی بے علم نہیں ہے. اگر کوئی ولی بے علم نہیں ہے، اگر کسی بے علم پر رب اپنا کرم نازل کرنا چاہے، رب اپنی عنایت اتارنا چاہے، رب اپنا فضل اتارنا چاہے، اسے ولایت عطا کرنا چاہے، تو پھر رب کیا کرتا ہے؟ اسے پہلے علم لدنی عطا فرماتا ہے. رب تاج ولایت کسی کو نہیں عطا کرتا. رب تاج ولایت اسے عطا کرتا ہے جس کے پاس علم ہو. اس لیے حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ فرماتے ہیں جو بغیر علم کے صوفی بننا چاہے، جو بغیر علم کے زاہد بننا چاہے، جو بغیر علم کے کہے کہ میں ولایت کا مرتبہ حاصل کر لوں گا، فرما زندیق ہو کر تو مر سکتا ہے پر ولی نہیں ہوگا. اے توجہ تھوڑی. اس لیے علم بہت ضروری ہے. علم جو ہے نا، علم، دوسرا محبت، یہ ولایت کی سیڑھی کے پہلے زینے ہیں. علم اور اسی طرح عبادت اور محبت اور علم، یہ دونوں ولایت کی سیڑھی کے پہلے زینے ہیں، اولین زینے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے ولی بھی تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر کے رہنے والے جنید بغدادی ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے کیا کہنے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، ایک مرتبہ نا آپ کے غلام جو آپ کی خدمت میں 13 سال کا عرصہ رہے، حضرت شیخ صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ صادق جو آپ کے غلام تھے، کہتے ہیں 13 سال آپ کی خدمت میں رہا، میں نے آپ کے جسم پر نہ کبھی مکھی کو بیٹھے دیکھا، نہ کبھی آپ کو کھانستے دیکھا، نہ کبھی آپ کو کھنکارتے دیکھا، نہ آپ کو کبھی میں نے کوئی منہ سے یا ناک سے یہ جو مواد ہوتا ہے نکالتے کبھی نہیں دیکھا. آپ کو بالکل میں نے منزہ دیکھا، مطہر دیکھا، پاک دیکھا. حضور غوث پاک کی جسمانی کیفیت کا یہ عالم تھا، طہارت کا، نفاست کا، نزاکت کا. کبھی آپ کے ناک سے ریٹھ برآمد نہیں ہوئی، کبھی آپ کے منہ سے کھنکار برآمد نہیں ہوا. حضور غوث پاک نہ کبھی کھانسے، نہ کبھی کھنکارے، نہ کبھی ناک سے ریٹھ نکالی، نہ کبھی آپ نے تھوک ڈالی، نہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی بیٹھی. ہم اگر بیت الخلاء میں جاتے جہاں آپ اپنی قضائے حاجت فرماتے ہیں، وہاں جب ہم دیکھتے نا تو کوئی نشان ہمیں نظر نہ آتا تھا، الٹا ہم دیکھتے خوشبوؤں کے حلے آتے تھے.
خوشبو کے حلے آتے تھے۔ حضرت شیخ صادق فرماتے ہیں میں نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا یا غوث اعظم کیا وجہ ہے؟ آپ کے جسم پر کبھی مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا، آپ کبھی کھانسے نہیں، آپ کبھی کھنکارے نہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو وہ فضلہ آپ کا زمین نگل جاتی ہے، وہاں سے بدبو کی بجائے خوشبو کے حلے آتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے اللہ ھذا وجود جدی لا وجود شیخ عبد القادر، اے شیخ صادق یہ میرا وجود میرے رب کی قسم میرا نہیں ہے، میرے نانے محمد مصطفیٰ کے وجود کا مظہر بن چکا ہے۔ اللہ ھذا وجود جدی لا وجود شیخ عبد القادر، فرما میرا وجود نہیں، میرے نانے کے وجود کی مثل ہو چکا ہے، فرما نانے کے وجود کا مظہر عتم بن چکا ہے۔ حضور کی بھی یہ شان تھی، کبھی مکھی نہیں بیٹھی سرکار کے جسم پاک پر، کبھی مکھی۔ حضور اس طرح کھانستے اور کھنکارتے نہ تھے جس طرح ہم، طبیعت کے اندر نفاست تھی، نزاکت تھی، طہارت کا یہ عالم تھا اور نورانیت کا یہ عالم تھا۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فضلہ نہیں دیکھا گیا، اگر جاتے نا صحابہ کہتے ہیں ہم وہاں خوشبو کے حلے پاتے تھے، زمین آپ کے فضلے کو نکل جاتی، خوشبو کے حلے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا وجود میرے نانا کے وجود کا مظہر بن چکا ہے، اسی لیے تو کہا نا غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ ایک گھر گھر فیضان تھوڑے گھر لگتے کہ نہیں ہو گیا تو ہاتھ اٹھاتے آکھو اور غوث پاک نال پیار کرو۔ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمارا ایک ہاتھ دامن امام اعظم میں ہے، دوسرا ہاتھ دامن غوث اعظم میں ہے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ کیوں؟ جو غوث اعظم کے در کا گدا ہو جاتا ہے وہ کہیں مار کھاتا ہی نہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں قالوا لمن الشیخ عبد القادر مریدہ الى یوم القیامہ حتی یموت احد منہم الا علی توبتہ، فرما جو بھی میرا مرید ہے، میرے مریدوں کا مرید ہے، میرے مریدوں کا مرید ہے، قیامت تک اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لے گا۔ کتنی بڑی نوید ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں 4 شرائط پیر کی دیکھ کر میرے سلسلے میں بیعت ہو جا۔ سلسلہ قادریہ کے اندر 4 شرائط جو پیر کی ہیں، جو پیر کی ہر پیر کی شرائط ہے 4 شرائط، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، دیگر علماء نے لکھا ہے، اور شریعت کی کتابوں کے اندر یہ 4 شرائط پیر کی لکھی ہیں۔ آج کل ایسا تو نہیں دے دینا کہ پیر کی شرائط کیا ہیں، ہم نے تو یہی دیکھنا ہے کہ بس پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ مٹی کو جو ہے وہ سونا بنا رہا ہے، ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے ہم ولی نہیں مانیں گے، فرما ہوا میں پرندے بھی اڑتے ہیں، اگر کوئی پانی میں تیرتا ہے ہم ولی نہیں مانیں گے، پانی میں مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، اگر کوئی مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنا دے ولی نہیں مانیں گے، فرما یہ چوڑا عیسائی کرسچن یہودی ہندو سکھ وہ بھی کر سکتا ہے، ہم ولی اسے مانیں گے جو مصطفیٰ کے قدم پر قدم رکھ کے چلتا ہے۔ جیڑا صحیح منے دے اچھا بولے سینہ تا زور لاتے ہیں، اور سنی ہر کنویں کا مینڈک مت من، ہر گھاٹ کی بکری مت من، ہر تبوت شاہ حسین مت بن۔ رب نے یہ آنکھیں دی ہیں، عقل دی ہے، ذرا سوچ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں 4 شرائط دیکھ کر مرید تو ہو جا میرے سلسلے کے کسی ولی کے ہاتھ پر۔ فرما اگر وہ کامل نہ ہوا نا اس 14 سلسلوں کے اندر، آپ فرماتے ہیں 14 پشتوں کے اندر اگر وہ کامل نہ ہوا، اوپر میں تو بیٹھا ہوں، تجھے ایسے نہیں جانے دوں گا، تیرا ہاتھ تھام لوں گا۔ ہائے 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 ہائے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں تیرا ہاتھ تھام لوں گا، تجھے ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا، خدا کی قسم نسبت اولیاء سے بخشے جائیں گے، نسبت اولیاء سے بخشے جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندہ اپنے امام کے نام سے بلایا جائے گا۔ کس کے نام سے؟
امام کے نام سے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام سے مراد 1400 سالہ تفاسیر قرآن اٹھائیں، 1400 سالہ۔ نہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے میں کوئی پتھروں کو سنا رہا ہوں۔ میرا چیلنج دیکھیں اور اپنی سبحان اللہ دیکھو اور سنیو، سن ہو۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تم لوگ خطابت کے قاتل ہو، بولو ذرا اونچا سبحان اللہ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، 1400 سالہ تفاسیر میں لکھا ہے امام سے مراد امام طریقت ہے، امام طریقت جو پیر و مرشد ہے وہی مراد ہے۔ اللہ قیامت کے دن ندا کروائے گا، او میرے علی کے چاہنے والوں، ہائے ہائے میرے علی کے مریدوں آ جاؤ، تمہارے پیر کا قافلہ جا رہا ہے، اویسے کرنی کے مریدوں آ جاؤ، تمہارا پیر قافلے کی قیادت کر کے جا رہا ہے۔ معین الدین اجمیری کے مریدوں آ جاؤ، تمہارا پیر قافلے کی قیادت کر کے جنت میں جا رہا ہے۔ فرمایا او بابا فرید گنج شکر کے مریدوں آ جاؤ، تمہارا پیر قافلے کی قیادت کر کے جا رہا ہے۔ او غوث جلی کے چاہنے والوں، او 11ویں کرنے والوں، او غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، منیندے جو کہنی ہی واسطے ہاتھ کہنے اٹھایا، منیندے ہو میں نا تو سارے دے ہاتھ کھڑے تھی وجہ او غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، تمہارے پیر قافلے کی قیادت کر کے جنت میں جا رہے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، خدا کی قسم اگر کوئی گناہ گار بھی ہوا نا، فرشتے روکیں گے، فرشتے روکیں گے، اے تم کتھے جا رہے ہو، تسی کدھرے جا رہے ہو، ٹھہرو نا ذرا، ہائے ہائے نہیں توجہ تمہاری نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے، وہ کہیں گے ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں، ہم تو یاری کرتے تھے، ہم تو بابا فرید کے غلام ہیں، ولی الہند کے چاہنے والے ہیں، میرے علی کے غلام ہیں، اویس کرنی کے غلام ہیں، خواجہ غلام فرید کے مرید ہیں، ہم تو فلاں بزرگ کے۔ اور ٹھہرو، نام اعمال تو دیکھو۔ فرشتے روکیں گے، رب فرمائے گا او فرشتوں کیا کر رہے ہو؟ عرض کریں کہ مولا ان کے نام اعمال دیکھ، یہ کالے کرتوت جو کر کے آئے، مرید ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ کے ولی پتہ کیا کہیں گے؟ اللہ کے ولی کہیں گے جب ان کے غلاموں کو روک لیا جائے گا، اللہ کے ولی کہیں گے مولا انہم کانوا یقومون معنا، انہم کانوا یصلون معنا، انہم کانوا یصومون معنا، مولا یہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھا کرتے، یہ روزے ہمارے ساتھ رکھا کرتے، یہ محبت ہماری رکھتے تھے، عقیدت ہماری رکھتے تھے، یہ غلام ہمارے تھے، مرید ہمارے تھے، 11ویں ہماری کرتے، عرس ہمارا کرتے، اعتقاد ہمارا رکھتے تھے، ان کے بغیر تو ہمیں حکم دے رہا ہے جنت میں جاؤ۔ مولا کیسے جائیں؟ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، او سنیو، ہم نسبت ولی سے بخشے جائیں گے، نسبت ولی سے بخشے جائیں گے۔ رب فرمائے گا او امت محمدی کے اولیاء ان کے بغیر نہیں جاتے، مولا نہیں جاتے۔ حدیث پاک رب فرمائے گا ادخلوا الجنت برحمتی، میرے رحمت کے بسبب تم بھی جاؤ، مریدوں کو بھی لے جاؤ۔ اے توجہ تواڈی، ستی قوم کو جگاون بڑا مشکل ہوندے، اتنی بڑی باتوں پہ بھی جو یوں کر کے بیٹھے، پتہ ہی میں لگے بکریاں چرندہ بیٹھے ہیں، اے چھیڑو آئے چھیڑو، اے کوئی آجڑی آیا بیٹھے، ہے توجہ تواڈی، اے اللہ دے بندو اے شمع روشن کرو، کہ تک ستے راسو، دنیا ساری ادھر رہ جانی ہے۔ یا شاہ جیلاں تیرے در کی قسم، یا شاہ جیلاں تیرے در کی قسم، تیرے نام سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے اعلان کیا قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ فرمایا بغداد میں آپ نے نعرہ لگایا،
ہوا نے آپ کے نعرے کو اٹھایا، خراسان کے پہاڑوں سے ٹکرایا، اور وہاں ذکر و فکر میں مصروف تھے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری۔ جب خراسان کے پہاڑوں سے آواز ٹکرائی، معین الدین اجمیری کے کانوں میں پڑی تو آپ نے بے ساختہ کہا، یا شیخ بل علی راسی و بصری، اے شیخ، اے غوث اعظم، آپ کا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، پر معین الدین اجمیری کے سر پر بھی ہے، آنکھوں پر بھی ہے۔ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ۔ اور غوث اعظم کا دامن تھام لو، خدا کی عزت کی قسم، میرے غوث کی 11ویں ایسا مجرب عمل ہے، ایسا مجرب کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، ایسا مجرب کر کے تو دیکھو دل کے ساتھ، یاری غوث اعظم دی کرتے تو دیکھو سارے فتوے چھوڑ جائیں گے۔ ہم تو تجربہ کر چکے، ہمارے بزرگ بھی تجربہ کر چکے۔ میں نے کہا پڑھنا، پھر ملا علی قاری کو پڑھ، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ، اے بزرگوں نے لکھا، حضرت مجدد علی ثانی کو پڑھ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھ، امام احمد رضا کو پڑھ، غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی صاحب کو پڑھ۔ حضور غوث پاک کی 11ویں منا کے تو دیکھ۔ آپ فرماتے ہیں میرا کوئی غلام مشکل وقت کے اندر میرا نام لے کر تو دیکھے، فرما غوث پاک ہوا سے بھی جلدی تو تک پہنچے گا۔ اور میرے غوث کو پکار تو صحیح، میرے غوث سے یاری لگا تو صحیح۔ تجھے کیا پتا، بے درد کو کیا پتا، گہدے پیش وجامن مرلی لطف بعید نظر دے، درد نہیں مردے۔